رمضان آ رہا ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ روزے تراویح کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کیسے سدھے مدے الٹے سلٹے بیماری صحت میں کوشش کرنا روزہ ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ خدا پاک کی قسم تم روزے کو تھام کے رکھنا، میدان معاشر کی وحشت میں روزہ تمہارا میرا ہاتھ تھام کے رکھے گا۔ بات تراویح 8 کی نہیں، 20 کی نہیں، بات 6 روزہ کی نہیں، بات 20 روزہ کی نہیں، انشاءاللہ بے شک 6 روزہ قرآن ختم کر لو، 10 روزہ کرو، لیکن تراویح پورے رمضان میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور قرآن پاک بھی صرف تراویح میں نہیں سننا، خود بھی پڑھنا ہے میرے عزیزو، اپنے بچوں کو پڑھوانا ہے، اپنے گھروں میں پڑھاؤ تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوئے اور اللہ کی سختیاں ہمارے پہ دور ہو اور نرمیوں کے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ معاملہ فرماوے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، آپ کی تابعداری کو اپناؤ تاکہ اللہ جل شانہ ہماری دنیا کی زندگی سوڑی ستھری کر دے اور آخرت کے اندر کامیابی دے۔ کامیابی یہ نہیں کہ آج لاکھ ووٹ لے کے کامیاب ہو گیا، آج چیئرمین کامیاب ہو گیا، پیسے والا کامیاب ہو گیا، یہ کامیابی نہیں۔ جس کا کامیابی کا اعلان بھائی کرے، حکومت کرے، ماں کرے، باپ کرے، کامیابی کا اعلان تو قیامت میں ہوگا جب جہنم کے دروازے بند کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا دیکھو دیکھو دنیا کی آزمائشوں میں فلاں فلاں کا بیٹا آج کامیاب ہو گیا ہے، جنت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والا بن گیا۔ رہی بابو دنیا کی بات، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کل بھی اس کا دھوکہ تھا، آج بھی دھوکہ، یہ دھوکہ دیتی رہے گی۔ اور میرے عزیزو اس کا کام دھوکہ دینا، آپ کا میرا کام دھوکے سے بچنا ہے۔ عقل مند آدمی وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ شیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے، شیطان کی تابعداری نہ کرنا، اسے اپنا دوست نہ بنانا۔ انہ لکم عدو مبین، اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا کھلا دشمن ہے۔ خزانے اس کے پاس ہے، حکومت اس کے پاس ہے، مال و دولت کا مالک وہ، عزت ذلت اس کے پاس ہے، موت حیات کا مالک وہ، اولاد کا خزانہ اس کے پاس ہے۔ میرے عزیزو تیرا میرا دامن ہر وقت خالی نظر آئے گا، پتا اس کا خزانہ اس کی رحمتوں سے بھرا ہوا، مال سے بھرا ہوا، تیرے میری تجوریاں خالی، تیرا میرا دامن خالی، بتا پھر اللہ تیرے میرے سے جیلس کیوں ہوگا؟ تیری بناوٹ کمزور، تیری سجاوٹ کمزور، تیرا اٹھنا کمزور، تیرا بیٹھنا کمزور، تیری نیند کمزور، تیرا سونا تیرا جاگنا کمزور ہے، تیری خوشی کمزور، تیری غمی ناقص ہے، کمزور ہے۔ بتا اس کی تو ہر چیز کامل ہے، ابد الآباد ہے، بتا وہ پھر تیرے سے کیوں چڑچڑا پن کرے گا؟ بتا وہ تجھے تیرے سے کیوں دھار کھائے گا؟ بتا اللہ اکبر، وہ تیری بڑھتی ہوئی عزت کو دیکھ کے کیسے جیلس ہوگا؟ بے وقوفی نہیں؟ اگر تیرے میرے گھر کے اندر بچہ کسی کی نقالی اتارے گا، کسی کے کپڑے کا ابا وہ کپڑے لا کے دیکھے گا، بیٹا اس کی حیثیت دیکھ، اس کی حیثیت کیا ہے، تیرے باپ کی اوقات کیا ہے، شکر کر اتنا ہی آ رہا ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کے تیرا باپ تیرے نہیں کر سکتا۔ پاپی نفس کو، گندے نفس کو یہی بات سمجھاؤ، او بے شرما، تو مالک کائنات کے دربار میں مجھے بغاوت کے لیے کیوں کھڑا کرتا ہے جب میری حیثیت ہی کوئی نہیں، میری حیثیت کوئی نہیں، میری بنیاد، میرے مٹیریل کا تجھے پتہ نہیں، کس مادے سے اللہ نے مجھے بنایا، اور بے شرما تو شرم کر، تو کیوں خدا کے آگے منڈی اٹھانے کی، سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے؟ اگر نہ وہ قادر ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، اللہ اکبر، بڑے بڑے تو منڈی جہنم کے عذابوں سے اور دنیا کے عذابوں سے کچلنے میں وہ دیر نہیں کرتا ہے۔ اپنے آپ پہ میں رہ کر، اپنا منہ بند کر کے رہ کر، اگر تیرے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے تو ڈیمانڈ کرتا ہے، تو سارا میرا وجود تیرے تابع ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجود کو کون سمجھائے؟ اللہ کے تابع ہوگا، دنیا اور کی پریشانیوں سے، جہنم کی آگوں سے بچے گا۔ اگر یہ اپنے نفس کے تابع ہو گیا تو یہ تیرا نفس اللہ اکبر تیرے ساتھ اتنا بے وفائی کرے گا، یہ تجھے جہنم کی آگ میں جلا کے چھوڑے گا۔ ہر کوئی میرے عزیز ہو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں آنکھ بھی میرے عزیزو اہم کردار ادا کر رہی ہے، ہاتھ پیر بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو جو وجود، جو جسم کا انگ اللہ کے حکموں کے تابع ہونا چاہیے تھا، آج وہ میرے تیری خواہشوں اور نفس کے تابع ہو چکا ہے۔
حکومت جس کی ہو اس کی حکومت کے اندر رہ کر حکومت کے قوانین کی بغاوت کریں گے، میرے عزیزوں باغی قرار دے دیا جائے گا، میرے عزیزوں حکومت کا نافرمان قرار دے دیا جائے گا، پھر سزائیں بھی ملے گی، پھر میرے عزیزوں جلا وطنی بھی ملے گی، پھر جیل کے اندر بھی ڈالا جائے گا، پھر مارے بھی پڑی جائیں گی۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا اذیتیں برداشت کرنا پڑے گی، کیا پتا موت بھی آ جائے، مار بھی دیا جائے، اگر توبہ کی جائے گی پھر بھی اسے نگاہوں میں رکھا جائے گا، دیکھو یہ غدار وطن کا دعویٰ کر چکا، یہ اعلان کر چکا، اس پہ نظر رکھو، اس دفعہ تو معاف کر دیا تھا، اگلی مرتبہ ہے ایسے شکنجے میں ڈالنا کہ پھر قیامت کی صبح تک اس کے اٹھنے کی جرت نہ ہو۔ کبھی ہواؤں کے جپیڑا، کبھی ہواؤں کے ذریعے سے، کبھی زلزلوں کے ذریعے سے، کبھی آندھیوں اور بارشوں کے ذریعے سے، کبھی موسلادھار بے موسمی بارشوں کے ذریعے سے، کبھی ژالہ باری سے، بار بار بتلا رہے ہو لوگوں میں بھی ہوں، میری طاقت بھی ہے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب میری طاقت میرے امر کا کوڑا برسا تمہاری دنیا کی کوئی چیز بھی تمہارا سہارا نہیں بن سکے گی۔ غلط فہمی ہے، آزمانا چاہتے ہو نہیں یقین آتا، آ جاؤ پھر میدان کے اندر آ جاؤ۔ اللہ اکبر، دنیا کی دوائیں، دنیا کے ڈاکٹر، دنیا کے الٹرا ساؤنڈ ایکس رے مشینیں، دنیا کے اللہ اکبر لیب، دنیا کی ایم آر آئی، دنیا کے سی ٹی اسکین ناکارہ ہو جائیں گے، ڈاکٹروں کا بینچ بیٹھ سکے گا، تیرے اندر کی بیماری تلاش نہیں کر سکوں گا۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا تو تیرے اندر کوئی ایسا ذرہ اپنے عمر کو دوڑا دوں گا، دنیا چھانتی پھرے گی، دیکھتی پھرے گی، نظر نہیں آئے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا دوا والے دعا والوں کے پاس بھیجیں گے، دعا والے دوا والوں کے پاس بھیجیں گے، حتیٰ کہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے نہیں نہیں، اللہ ہی کو پتا ہے کہ تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی اپنی خوشی پر، پیسے پر اترانا مت، اپنی جوانی، اپنے جسامت کی بناوٹ پر آزمانا مت، اللہ اکبر، کبھی اترانا مت، میں تو وہ اللہ ہوں، تیرا جسم تو کیا، اگر میں اپنی آئی پہ آ جاؤں تو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیتا ہوں۔ کبھی اپنی فصلوں کو دیکھ کر میری بغاوت نہ کرنا، کبھی اپنے کنوں کے آموں کھجوروں کے باغات کو دیکھ کر اللہ اکبر میری شان کے میں گستاخی نہ کرنا، میری ذات پر انگلی نہ اٹھانا، میں وہ خدا ہوں، ایک پانی کے قطرے کو اشارہ کروں ایسا ریلا آئے گا، تیرے کھیت کھلیان تو دور کی بات ہے، رہنے والی جگہ کو بھی بھا کر لے جائے گا۔ پھر بندے اللہ اکبر، کروڑوں روپیہ جس کے بینکوں کے اندر موجود ہو، میں اسے زکوٰۃ کے 100 روپے لینے پر مجبور نہ کر دوں تو میرا نام خدا نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ، تجھے نہیں پتا میں اللہ تیرے سے اس آیت کے اندر کس انداز میں مخاطب ہوں۔ میں نے تو ہر چیز کو اچھائی کے لیے، تیری اچھائی کے لیے بنایا تھا، لیکن تُونے دنگا فساد کرتے ہوئے، تُونے اللہ اکبر اتنی میری نافرمانی کرتے ہوئے ہر چیز کو ہی نقصان پہنچایا، ہر چیز کا بیڑا غرق کرنے میں کوشش کی۔ جب تیرے حالات تیرے آپے سے باہر ہو گئے، پیسہ تیرے حالات کو قابو نہ کر سکا، مال دولت تیرے حالات کو قابو نہ کر سکے، تیرے یار بھی پیٹھ دکھا کر کمر دکھا کے جانے لگے، پھر تُونے کہا اللہ مجھے کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ اس کا جواب بھی میں نے قرآن میں بیان کر دیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے ظالمہ تیرا گناہ اللہ اکبر اتنا بڑا ہوتا ہے، بعض مرتبہ خشکی اور تری پر تیرے گناہوں کی وجہ سے بربادی چھا جاتی ہے۔ کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا جب تک زمین پر اس اللہ کی دھرتی پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہا یہ نظام دنیا قائم رہے گا؟ جب اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو گئے، پیسہ زمین پہ موجود ہوگا، کھیت کھلیان زمین پہ موجود ہوگے، زمینیں فصلیں بنا کر غلہ اگر نہیں ہوں گی، سونے چاندی کے پہاڑ ہوں گے، حکومتیں ہوں گی، مرد ہوں گے، عورت ہوں گے، یہ اللہ اکبر زنانہ مردانہ ہوں گے، یہ چھوٹے بڑے
ہوں گے، جانور ہوں گے، لیکن زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہا، تو خدا کہہ رہا ہے پھر مجھے اس زمین کے نظام کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ اگر ایک بندے کے اللہ اللہ کہنے میں، ایک بندے کے اللہ اللہ کرنے میں اتنی طاقت ہے تو میرے عزیزو اگر نظام دنیا اللہ اللہ کہنے سے قائم رہ سکتا ہے تو بتا جب اللہ اللہ کی عادت تیرے بچوں میں آوے گی، اللہ اللہ کرنے کی عادت تیری لگائی میں آوے گی، اللہ اللہ کرنے کی عادت تیرے گھر والے میں آوے گی، اللہ اللہ کرنے کا مزاج تیری دھیوں کا بڑھ جاوے گا، تیرے ملازم بھی اللہ کی محبت سے غافل نہیں ہوں گے، تو پھر مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب تیری زبان سے اپنی توحید کا اظہار اور تیرے جسم سے اپنے حملوں کا کردار دیکھوں گا تو میں اجڑی زمینوں کو آباد کر دوں گا۔ ہر آن ہر گھڑی میرے سے ڈر کے زندگی گزارے گا تو پھر میرا وعدہ اگر تیرے سے کوئی غلطی ہو جاوے یا میری طرف سے تیرے پر کوئی حالات آ جاوے تو روئے گا، ہاتھ جوڑے گا، صلاۃ الاستغفار پڑھے گا، صدقے خیرات کرے گا، اللہ یا اللہ یہ سارے کا سارا کچھ میرے سے ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میرے بندے اللہ اکبر، جب تو میری مان کے چلے گا، میرے سے ڈر کے چلے گا، خشیت الہی کا غلبہ تیرے دل کے اوپر ہوگا، تیرے انگ انگ میں میری محبت نظر آئے گی، پھر میرے بندے بات زبان سے نہیں چلے گی، بات اشاروں سے چلے گی۔ اے میرے بندے زمین پر اشارے تو کرے گا، تیرے اشاروں پر آسمانوں پہ کام میں کروں گا۔ کھیتی باڑی میں نہیں ترساؤں گا، دانا ایک ڈالے گا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اے میرا بندہ تو کیا جانے میرے خزانوں میں کمی آ گئی، میرے خزانوں میں تھوڑ آ گئی، اے میرا بندہ میری مال کے چل، تیرے ہاتھ سے ٹکرائے ہوا دانا زمین پہ گرے گا، ایک ایک دانے کے بدلے 700 سونا نکال دو تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ جتنی مرضی لمبی چوڑی تقریریں کر لو، جتنے مرضی خطیبوں کو بلا لو، اللہ والوں کو بلا لو، بات وہی جو چھوٹا سا بچہ کہہ کے چلا گیا، بات وہی جو نعت خوان کہہ کے چلا گیا، ولی صاحب مجھے نہیں پتا آپ کا یا اللہ اکبر رشتہ داری میں، لیکن اللہ کی قسم یہ میرے عزیزوں قرآن کی بولی نکڑی سی قرآن کی بولی بول کر یہ اتنا سا چھوٹا سا صندوق جا، اللہ اکبر دل چاہ رہا تھا اسے ہاتھ اٹھاؤ کر رو رو کے دعائیں دوں، اللہ اس کے نصیبے کو آباد کر دے۔ پتہ نہیں اماں نے دودھ کی دھار منہ میں دیتے ہوئے خدائے پاک کے دربار میں اپنے لبوں کو ہلا کے پتہ نہیں پاکی میں تھی نہ پاکی میں تھی، پتہ نہیں کون سی اس کے واسطے دعا کر دی۔ ابا جان نے سے یوں باویں ٹانگیں اوپر نیچے کرتا دیکھ کر، بدھا کروٹ کے ساتھ لیٹا دیکھ کر، ہاتھ میں انگوٹھا چوستے دیکھ کر ابا جان نے یوں نگاہ اٹھائی، پتہ نہیں اس نے اپنی آنکھوں میں کیا پیار لا کر ہونٹھی لا کر دعا کر دی۔ رب اکبر کی قسم ہے ماں باپ کی دعائیں وفائیں اللہ کے کرم کا بچپن کے اندر حال یہ ہے، اگر اسی حال کو تم نے خدا کے خوف سے نمازوں اور قرآن کی تلاوت سے سنبھالے رکھنا، رب اکبر کی قسم ہے عبد القادر جیلانی دنیا میں آیا تو کوئی نہیں لیکن کردار تو باقی ہے، اگر اللہ نے اس کو یہی تقوی پرہیزگاروں کے ہاتھوں میں رکھا تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں تمہیں عبد القادر جیلانی کا کردار لا کے دکھائے گا۔ ہمارا آپ سے مطالبہ کوئی نہیں، آپ سے عرض یہ ہر مدرسہ آپ کو ہر سال دو چار بچے قرآن کے حافظ دیتا ہے، پیسہ نہ دو، کم از کم ہماری دی امانت کو تو آپ سنبھالو۔ جب ہم آپ کے حوالے بچہ کرتے ہیں اس کے شلوار کے ٹخنے کبھی پاؤں کے ٹخنے وعدے نظر آتے ہیں، ٹوپی سر پہ نظر آتی ہے، زبان پر اللہ کا قرآن آتا ہے، دل میں خدا کی محبت آتی ہے، مدرسے کی چوکٹ پار کرنے کے
بعد جب ہمارے مدرسے کا تربیت یافتہ بچہ میرے عزیزوں باہر نکلتا ہے، پتہ نہیں کون سے رنگ میں رنگا جاتا ہے، پتہ نہیں کن ہاتھوں میں میرے عزیزوں آ کر کھلونا بن جاتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے 6 سال گزرنے 6 مہینے گزرنے کے بعد نہ حافظ قرآن رہتا ہے نہ قرآن والی نسبت اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اگر غلطی ہمارے سے ہے تو ہمیں کہو، اگر غلطی تم نے کی تو تمہیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ مدرسے کی 4 دیواری میں یہ بچہ خود استاد سے کہتا ہے استاد جی نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یا ایک بچہ استاد کو کہہ رہا نماز کا وقت ہو گیا، اس ایک بچے کو گھر کے 11 افرادوں میں سے کوئی نہیں کہتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر اس کو کہیں گے تو کبھی نماز بھی پڑھ لے کر خدا کا شکر ہے اللہ نے ادب کی لگام میں اس کے منہ میں ڈال رکھی۔ اگر وہ باپ کو پلٹ کے ماں کو پلٹ کے کہہ دے کون سی نماز، تب سے میں تیری گود میں آیا اس وقت سے میں نے تجھے پڑھتے نہیں دیکھا، کون سی نماز ابا جان، نہ میں نے تجھے دکان سے اترتے دیکھا نہ مکان میں منجے سے اترتے دیکھا، کون سی نماز؟ بہن بھائیوں کون سی نماز؟ جس نماز کے تم باغی بنے، جس نماز کو تم نے عدالتوں کے کٹہرے میں جا کے طلاق دی، بتا وہ نماز میرے ساتھ کیسے نبھا کر سکتی ہے؟ کچھ آپ کو آپ کا ماضی یاد دلاؤں، کبھی ہم میں تم میں بھی آ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ وہ جن بچوں کو آج سردیں مل گئی، وہ بچے جو آج قرآن کے حافظ بن گئے، آپ انگلی پکڑ کے لے کے آئے تھے، آپ انہیں مدرسے کی باؤنڈری میں اندر گھسیٹ رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے دھکیل رہا تھا، آپ انہیں چھوڑ کے گئے تو وہ زور زور سے دھاڑے مار کے ابو ابو کہہ رہا تھا، اماں اماں کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر، بچہ گھر میں رونے لگ جائے، باپ کہتا ہے کمرے سے نکال کے باہر پھینک، اس کے رونے نے میرے سر میں درد کر دیا، آپ بھی تو روتا چھوڑ کے گئے تھے، ہم نے تو نہیں کہا کہ ہمارے سر میں درد کر دیا۔ اللہ اکبر، اس کے پیشاب پخانے کا ہم نے خیال کیا، بیٹھنے اٹھنے کا ہم نے خیال کیا۔ جب آپ جانے لگے ہم نے آپ سے کہا کچھ آپس میں لین دین کر کے چلے جاؤ، معاہدہ کر کے چلے جاؤ، آپ نے فرمایا جی، ہم نے کہا جی جی، آپ نے فرمایا مولانا یہ بچہ آپ کے حوالے کیا، ہم اس کے سینے میں قرآن دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی زبان پہ اللہ کے قرآن کی بہاریں دیکھنا چاہتے ہیں، مولانا اس کے ماتھے پہ نماز کے نشان دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے سینے میں ایمان کا نور دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر تقوی پرہیزگاری دیکھنا چاہتے ہیں، ماں باپ کا ادب دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھ کا حیا دیکھنا چاہتے ہیں، غیرت ایمانی دیکھنا چاہتے ہیں، بہو بیٹی کی تمیز دیکھنا چاہتے ہیں، جانور انسانیت کا فرق دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن کے لیے قربانی دیکھنا چاہتے ہیں، جہاد کے لیے قربانی دیکھنا چاہتے ہیں، اسلام کے لیے سربلندی مانگتے ہیں، مولانا بڑھاپے کا سہارا دیکھنا چاہتے ہیں، بہنوں کی خوشیوں کا وارث دیکھنا چاہتے ہیں، مولانا یہ بچہ باپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، اسے دنیا کا سہارا، قبر کا وارث، جنت کا ضامن دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا انشاءاللہ آپ دعا کریں، ہم کوشش کریں گے۔ اللہ اکبر، پھر آپ جب چھوڑ کے جانے لگے، آپ نے پھر منہ ہماری طرف کیا اور کہا مولانا کچھ باتیں کچھ ایگریمنٹ رہ گئے۔ ہم نے کہا جی فرمائیے۔ کہ مولانا اگر دینداری کی ضرورت پڑے گی، باپ کو کلمہ سنانے کی ضرورت پڑے گی، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو، ابا مرنے لگے گا، سورہ ملک سورہ واقعہ سنانے کی ضرورت پڑے گی، اس کے اندر صلاحیت موجود ہو، اگر میں مر جاؤں مجھے نہلانے کفن پہنانے کی اگر ضرورت پڑی تو اس کے اندر صلاحیت موجود ہو، میرا جنازہ اٹھا کر پڑھانے کی اگر ضرورت پڑی تو اس کے اندر موجود ہو، قبر کے اندر اتارنے کی ضرورت پڑی تو اس کے اندر صلاحیت موجود ہو، میری قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے خدا کو رو رو کر قرآن پڑھ کے دکھانے کی ضرورت پڑی تو صلاحیتیں موجود ہو۔ ہم نے کہا 10 روپے نہیں لیتے، 1000 100 نہیں لیتے، بے فکر ہو کے جائیے، بس آپ ہمارے ادارے اور ہمارے لیے دعا کرنا، انشاءاللہ تمہاری امیدوں پہ پورا اتریں گے۔ پھر آپ وہاں سے گاڑی کے اندر بیٹھے، رکشے کے اندر بیٹھے، موٹر سائیکل پہ جانے لگے، پھر پلٹ کے
واپس آئے. پھر آپ نے کہا جی کچھ باتیں اور رہ گئی. ہم نے آپ سے عرض کی جی فرماؤ. آپ نے فرمایا ختم نبوت کا چوکیدار بنانا. ہم نے کہا انشاءاللہ بنائیں گے. صحابہ کی حرمت پر قربان ہونے والا بنانا. ہم نے کہا بنائیں گے. آپ نے کہا ممبر محراب کا وارث بنانا. ہم نے کہا بنائیں گے. آپ نے کہا ہمارے گھرانے کو جنت کا ضامن وارث بنانا. بنائیں گے. جب آپ جانے لگے ہم نے کہا ایکسکیوز می ذرا ہماری بھی بات سنتے جائیے, ذرا یہاں تشریف لے کے آئیے. انسان اپنے قول میں کچا, اپنے فعل میں کچا. پانی دینا. قول میں کچا, اپنے فعل میں کچا. جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں, جو کر دیتا ہے وہ کہتا کوئی نہیں. آپ بھی تو ہماری ضمانت دیجئے. آپ نے فرمایا کیا چاہیے؟ ہم نے کہا اللہ اکبر, اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا خدا کی قسم کبھی آپ کے آگے سوال نہ کرتے. ہماری تو تنخواہوں کا بھی معیار کوئی نہیں. اللہ اکبر. بکر شہر کے اندر تمہاری گلیوں کے کچرے کے ڈھیر اٹھانے والوں کی تنخواہوں کا بھی معیار کوئی نہیں. مولانا مجھے بڑا ارمان ہے, پتہ نہیں علماء کرام یہاں کوئی خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. دنیا کے للے تھلے اپنا مطالبہ کرتے ہیں. قرآن کے وارث ہو, تمہیں تو ان سے مطالبہ کرنا چاہیے. میرے عزیزو ان کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بات نہیں کر رہا, مطالبہ کرنا چاہیے. تمہارا مطالبہ جائز ہے. اگر تم ان کے پیسوں کو صحیح جگہ استعمال کرنے کی نعمت نہیں دو گے, رب اکبر کی قسم ان کے پیسے عدالتوں میں جائیں گے, کچہری تھانوں میں جائیں گے. ان کے پیسے میرے عزیزوں بے حیائی کے اڈوں پہ جائیں گے. پھر یہ تمہارے سے آ کے معافی کے لیے توبہ کروائیں گے. اللہ اکبر. پھر اللہ ان کے حق کے اندر تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرے گا. اللہ ان کے حق کے اندر تمہاری کی طرف سے توبہ اور ضمانت بھی قبول نہیں کرے گا. تو میرے عزیزوں پہلے ان سے بات کر لیں چاہیے. آپ نے فرمایا بتائیں. مولانا شرم نہ کیجئے, بتائیں. میں نے کہا پھر سنیے, قرآن انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے, ضمانت آپ دو, آپ ہماری سرپرستی فرمائیں گے. قرآن پڑھانے والے کی تنخواہ کی ذمہ داری اٹھاؤ. آپ نے کہا ٹھیک ہے. چار دیواری کی ضرورت پڑے گی, ذمہ داری اٹھاؤ. آپ نے کہا ٹھیک ہے. بچی خانے میں آپ چلے جاؤ. بیوی جتنی خوبصورت کیوں نہ ہو, جتنے بڑے خاندان کی کیوں نہ ہو, آپ کو جی مجھے اپنے ہاتھ کی روٹی پکا کے دے, تو کہے گی توا تو لے کے آ, چولہا تو لے کے آ, آٹا تو لے کے آ, روٹی پکانے کا سامان لے کے آ. اگر نہ پکاؤں تب شکوہ کرنا. اللہ اکبر. تیرے ہاتھ کا سالن کھانے کو دل کر رہا ہے, کہے گی ساری سبزی ترکاری گوشت لے کے آ, باقی اللہ کے سپرد ہے, کوشش میں پوری کروں گی. آپ نے جو ہمارے پہ ذمہ داری لگائی, ہم نے کہا چار دیواری بنا کے دو. ہم نے کہا اساتذہ کرام کی تنخواہ کا انتظام کر کے دو. یہ کوئی روئی کے پھائے نہیں, یہ پتھر نہیں ہے, انہیں بھی بجلی کی, پانی کی, گرمی کی ضرورتوں کا احساس ہے. ہم نے کہا ساری ضرورتیں پوری کر کے دو. اللہ اکبر. پھر معاشرے میں وارث بننا. آج بچے جن کی دستار بندی ہوئی ہے, ہر مدرسے میں جس کی دستار بندی ہو رہی ہے, بتا اس کا ضامن کون ہے؟ آپ ضامن ہو. تمہارا ہی بھتیجا, تمہارا بھانجا, تمہارا بچہ جب قرآن کا حافظ بنتا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کئیوں کے ہاتھوں میں ہار ہے, جو اپنے بھتیجے بھانجے کے گلے میں پہنو گے. آج تو تمہیں کتنی خوشی ہو رہی ہے, یہ قرآن کا حافظ بن گیا. کل جب یہ جوان ہوگا, اسے شادی کی ضرورت ہوگی, اسے جیون ساتھی کی ضرورت ہوگی, بتاؤ اس کا ضامن کون بنتا ہے؟ سگی پھوپھی ضامن نہیں بنے گی, ماموں ضامن نہیں بنے گا, تایا چاچا ضامن نہیں بنے گا. لوگ رشتہ لے کے آئیں گے. اور خدا کے بندے 5 وقت کا نمازی ہے, پورے پکر کے اندر سلام علیک سلام علیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. اس کے کردار پر تو دنیا قربان ہوتی ہے. اس کی گواہی کو قبول کرتے ہیں, عدالت بھی اس کی گواہی کو مانتی ہے. لے لے تو کہے گا یار ٹھیک ہے, بات پیسے کی نہیں, بات دھی کی ہے. یہ چاچا کہے گا, یہ تایا کہے گا, مجھے سوچنا پڑے گا. لے تو لو بھائی, دنیا مجھے تانے دے دے کے مار دے گی. تجھے حافظ قرآن ہی ملا, تجھے مولوی ملا, اور تیری دھی کے رشتے کا ہو جاؤ بے شرمو. اگر تمہیں قرآن والا نہ ملے, پھر اللہ تمہارے دروازوں پہ دلے کنجر بھیجے گا. بہت بڑی بات میں تمہارے سے کہہ گیا, بچا لینا اگر اسے تم بچا سکو. اگر تم نے دینداروں کو چھوڑ کر, ضروری نہیں دینداروں کے گھر کے اندر صرف قرآن کے حافظ ہو, دینداروں کے گھر ایسے ہیں جو قرآن والوں کی اور قرآن کی قدر کرتے ہیں,
ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے سمبن اپنے مراسی بڑھانا. اگر جن کے گھر کے اندر دین نہیں دنیا دنیا نظر آئے تو بابو اپنی بچی کو فاقوں پہ مرنے کی تربیت دے دینا. رب اکبر کی قسم ہے اپنے گھر کے جانور کو ایسے کھونٹے پر مانا باندھنا جب روٹی پانی تو ملے لیکن کردار نہ ملے. میرے عزیزو آج ہمارے گھر کے اندر حسن کی دیویاں آئی ہوئی ہیں اور ہماری بچیوں کے لیے آج میرے عزیزو پیسے والے آئے ہیں. وجہ یہی بنی ہوئی ہے عدالتیں موجود ہیں. صبح پیسے والا جاتا ہے طلاق کا اسٹامپ پیپر لا کے دے دیتا ہے. خدا کے واسطے اللہ کے واسطے میرے عزیزو ضروری نہیں مدرسے کے اندر پڑھنے والے کا ہی کردار بنے گا. یونیورسٹیاں بھی ہے کالج بھی ہے اسکول بھی ہے. رب اکبر کی قسم ہے کردار بنانے میں خوراک کا استعمال نہیں ہوتا بلکہ کردار بنانے میں ماں باپ کی تربیت کا میرے عزیزوں اظہار ہوتا ہے. ان کی تربیت استعمال ہوتی ہے. ماں باپ نے کردار بنانا چھوڑ دیا. ماں باپ نے افسر بنانا شروع کر دیا. ماں باپ نے ڈاکٹر انجینئر بنانا شروع کر دیا. ماں باپ کردار بنایا کرتے تھے اچھا انسان بنایا کرتے تھے. ماں کی گود میں باپ کی حلال کمائی سے ایسا کردار بڑھتا تھا کہ ہاتھ اس کے اٹھتے تھے. اللہ ماں باپ کے لیے دنیا میں جنت الفردوس کے فیصلے کرتا تھا. اب تو ماں باپ بھی میرے عزیزوں مایوس ہو گئے اولاد بھی مایوس ہو گئی. ہم نے آپ سے کہا تھا آپ ذمہ داری قبول کیجئے. آپ نے کہا تھا انشاءاللہ ذمہ داری قبول کریں گے. قسم اٹھا کے بتاؤ ختم نبوت کی تاریخ کے لیے حضور کی ختم نبوت کی پاک پگڑی کے لیے بتاؤ ہمارا کردار ہے کہ نہیں. آپ نے چوکیدار محافظ مانگے اپنے کا لے جاؤ. اللہ اکبر ان کا شہید ہونا پڑے گا بچوں کو یتیم ہونا پڑے گا گھر سے بے گھر ہونا پڑے گا. لاشیں خون کے اندر تڑپتے دروازے کی چوکٹ پہ آئیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اسلام آباد کے ٹول پلازے رنگین ہوں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ایمبولینس کے اندر لاشیں پڑی ہوں گی. ہم نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے کہا ہمیں محافظ ختم نبوت چاہیے. ہم نے کہا